السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بس چند گھنٹے رہ گئے ہیں عمران خان کے جلسے میں، اور پنڈی اسلام آباد میں تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ ہر طرف سے پریڈ گراؤنڈ پہنچ رہے ہیں۔ خان تھوڑی دیر میں ابھی پنڈی سے قیادت کرتا ہوا جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوگا۔ یہ میں ویلاگ اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دی، اور جو 4 شرائط تھیں وہ تحریک انصاف نے پوری کر دیں۔ NOC GHQ سے بھی مل گیا۔ اب اس کے بعد تو جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو پنڈی اسلام آباد کی بات بتاتا ہوں۔ یہاں پر یہ کیا انہوں نے کہ جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں ان راستوں میں جو پریڈ گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور فیض آباد چوک کے نیچے بھی لگا کر انہوں نے راستے بند کیے ہیں اسلام آباد ایکسپریس وے پر۔ جو پریڈ گراؤنڈ کے اندر جانے کا راستہ ہے وہ صرف ایک راستہ کھلا ہے۔ اس کا مقصد کہا یہ گیا ہے کہ جی یہ ہم حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں، تھریٹ الرٹ ہیں، دہشت گردوں کی آمد ہے، لیکن یہ صرف رکاوٹیں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نہ پہنچ سکے۔ جب آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں فیض آباد چوک کے نیچے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے جو بندہ بھی آ رہا ہے اس کو تو پیدل جانا پڑے گا، اور اگر وہ فیض آباد چوک سے پریڈ گراؤنڈ کی طرف پیدل جاتا ہے تو جب تک وہ پریڈ گراؤنڈ میں پہنچے گا اس وقت تک تو پتہ نہیں اس گرمی میں اس کا کیا حال ہوگا، اور بچے خواتین وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو اگر ایک فیملی آ رہی ہے اور وہ گاڑی آگے نہیں لے جا سکتا بندہ، تو اس کا مطلب ہے وہ فیملی واپس جائے گی۔ یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی زیادہ شرکت نہ ہو سکے، تاکہ شام کو یہ اور ان کے ہواری میڈیا چینلز پر بیٹھ کر یہ بات کہہ سکیں کہ دیکھیں جی لوگ کتنے آئے ہیں۔ اسی طرح پریڈ گراؤنڈ بہت بڑا ایریا ہے، اس میں انٹری کے لیے ایک راستہ کھلا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ کون سا راستہ ہے۔ وہ لوگ گھوم رہے ہیں ارد گرد، اور صرف مقصد ایک ہے کہ ان کو تکلیف ہو اور وہ یہاں پر نہ جا سکیں، اور ڈسکریج کر رہے ہیں فیملیز کو، کیونکہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، یہ ایک فیملی افیئر بن کے یہ احتجاج ہوتا ہے، اور پوری قوم نکلتی ہے باہر، ماضی میں نکلی ہے اور آج بھی اسی طرح لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ KPK سے بڑا ایک قافلہ جو ہے پہنچ گیا، باقی دوسرے قافلوں کی آمد ہے۔ اور دوسرے شہروں سے جو خبریں آ رہی ہیں، میں کراچی کا ذکر میں آپ سے کر دیتا ہوں۔ وہاں پر جو بڑی بڑی سکرینز لگائی جا رہی تھی سی ویو پر، وہاں پر آ کے انتظامیہ نے پھڈا کر دیا ہے اور ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جی یہاں پر تو آپ کو اجازت لینی چاہیے تھی۔ علی زیدی صاحب جو ہیں اور گورنر اسماعیل، ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیشہ سے یہاں پر ہوتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے ایڈمنسٹریشن کو اور ہم نے اطلاع دے دی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کوئی پرماننٹ سٹرکچر نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے ٹرک ہیں، ان کے ٹرالے ہیں، ٹرالوں کے اوپر سکرین لگی ہوتی ہے، وہ کوئی چیز کھود کے کوئی سٹیج بنا کے نہیں کرتے، تو اس لیے وہاں پر کوئی پرماننٹ سٹرکچر بھی نہیں لگانا تھا، لیکن وہاں پر ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ اسی طرح لاہور میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تمام جو پاکستان کے علاقے ہیں ان سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے، اس طرح کی رکاوٹیں، پولیس، لوگوں کی چیکنگ، روکنا، بہت کچھ تو سیکورٹی کے نام پہ کیا جا رہا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ اس میں بدنیتی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو جلسے میں حاضرین کی تعداد ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے یہ اسے کم کر لیں گے، لیکن جو لوگوں کا جوش اور جذبہ ہے، یہ کچھ بھی کر لیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی ایک اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ ان کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور ان کے یہ حوصلے پست ہو جائیں گے، ان کے بالکل یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات جس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو کل سے جو اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، جس میں 22 تاریخ کو لاہور میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں نئے وزیر اعلیٰ کے لیے رن آف ہوگا الیکشن، اور ابھی جو حمزہ شہباز ہیں وہ اب کنڈیشنل وزیر اعلیٰ ہیں، اس پر ریئیکشن آ رہا ہے، اور اس پر کیونکہ جوں اس فیصلے کی سمجھ آ رہی ہے مسلم لیگ نون والوں کو، ایک تو آپ کو پتہ ہے ان کو سمجھ بڑی دیر سے آتی ہے، یہ مٹھائیاں پہلے کھا لیتے ہیں، خوشیاں منا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اس فیصلے کو سمجھتے ہیں
اور پھر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب کل جو فیصلہ آیا اس نے ایک تو جو وزیر اعلیٰ آئینی تھے ان کو کنڈیشنل وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ میں اپنے ویلاگ میں سب بتا چکا ہوں، لیکن آپ کو ریئیکشن بتا رہا ہوں جو ریئیکشن آیا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ عرفان صدیقی صاحب بڑے زبردست وہ رائٹر ہیں اور تھنک ٹینک ہیں مسلم لیگ نون کے، مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں۔ تو انہوں نے جو فرمایا، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق انہوں نے کام نہیں کیا، ایک پنچایت کی طرح انہوں نے کام کیا ہے۔ اور جس طرح دیہاتی علاقوں میں یا ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو چند بڑے اس کو مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر اس کا حل نکالتے ہیں۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا اس طرح کا پنچایت کرنا، سپریم کورٹ کا کام تھا قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا، جو شاید ان کی نظر میں نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ان کو آئین اور قانون کی بات آ رہی ہے نظر، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ انتخاب کا لدم، یعنی انتخاب ان کے مطلوبہ ووٹ ان کے پاس ہیں ہی نہیں، اور کہہ دیا کہ جی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اب اس قانونی فیصلے کو قانونی طور پر سپریم کورٹ نے انڈو کیا ہے، تو اب اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں لگتی ہے پنچایت، اور لاہور ہائی کورٹ وہ ان کو لگتی ہے کہ شاید آئین اور قانون کے مطابق۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر فیصلہ ہماری مرضی سے آ جائے تو پھر تو عدالتیں بہت زبردست ہیں، اور اگر فیصلہ ہماری مرضی سے نہ آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پنچایتی فیصلہ ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن جو فیصلہ آیا اس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر جو اب ہمیں رسپانس مل رہا ہے، جو ایک فیڈ بیک گیا ہے، خاص طور پر ان حلقوں میں جہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، پہلی دفعہ وہاں پر امیدواران جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو سرکاری اثر و رسوخ یہاں پر استعمال ہو رہا تھا اس سے ان کی جان چھوٹی ہے۔ بہرحال یہ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے، اور آنے والے وقتوں میں ساری صورتحال کا فیصلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی والے بڑے پر امید ہیں کہ 22 تاریخ کو شام 4 بجے جو پنجاب اسمبلی میں اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں فواد چودھری صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ پرویز الہی چودھری وزیر اعلیٰ بنیں گے تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ضمنی انتخابات جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، وہ ابھی تک اپنی کیمپین ہی نہیں کر سکے۔ جس علاقے میں جاتے ہیں لوگ وہاں پر لوٹا لوٹا چور چور کہہ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ اپنی کیمپین نہیں شروع کر پائے، اور اگر جاتے بھی ہیں تو پھر پولیس پروٹیکشن میں جاتے ہیں۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ، پہنچیں آپ لوگ جلسے کی طرف، رکاوٹیں توڑ کر پہنچیں، کیونکہ عمران خان بھی وہاں پر پہنچے گا، اور اس وقت ایک پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے پنڈی اسلام آباد میں، ہر طرف گلیوں میں سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ کاروں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں پریڈ گراؤنڈ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔